تو تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مارٹن لوتھر کنگ کے نزدیک ایجوکیشن کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا تو ہم پاکستان میں ایک عالمی معیار کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ مارکیٹ ریڈی گریجویٹ بنے، اس کی ڈسٹربنس کو ایکسیپٹیبل لیول تک کم کر دینا، یہ وہ اسٹڈی ہے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کی۔ اگر ان دو چیزوں کو ایڈریس کر لیا جائے، ان کی میجر ریسٹرکچرنگ کر دی جائے، ریلیونٹ اور ٹرینڈ پروفیشنل ان میں آ جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کی ہوتی ہے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک استاد ہیں۔ یہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں پچھلے 20 سالوں سے پڑھا رہے ہیں اور انوائرمنٹل انجینئرنگ سے ان کا تعلق ہے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح دیکھا ہے، کس طرح اس میں چینجز آتے ہوئے دیکھی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح سے اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آج ہم ان سے جانیں گے، اور اسپیشلی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو انوائرمنٹل پرابلمز ہیں جس میں اسموگ ہے یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ایشوز آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، اور ان کی ریمیڈی کے لیے یا جسے آپ کہہ لیں کہ اس کا رسک مینجمنٹ کی پراپر پلاننگ ہم کیوں نہیں کر پاتے۔ السلام علیکم ڈاکٹر سجاد حیدر شیخ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آنے کا موقع دیا اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔ سر، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں، تو تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یا جو تعلیم کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ علی، میرے خیال میں جو تعلیم کا مقصد ہے، آپ کا یہ سوال میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت کنٹمپریری جو سچویشن چل رہی ہے اس میں اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ میں اس کے جواب میں ایک کوٹیشن پیش کرنا چاہوں گا مارٹن لوتھر کنگ کی۔ جی سر۔ مارٹن لوتھر کنگ کے نزدیک ایجوکیشن کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا ٹو میک اے پرسن تھنک کریٹیکلی اینڈ تھنک انٹینسولی، knowledge plus character, صحیح۔ that should be the goal of true education۔ صحیح۔ تو ان کے نزدیک نالج امپارٹ کر دینا صرف ایجوکیشن نہیں تھا، بلکہ ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ بھی اس کا ایک اہم جز تھا۔ صحیح۔ سر، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، آپ خود ماشاءاللہ وابستہ ہیں ان سے، مجھے یہ بتائیے گا کس حد تک جو ہے وہ نالج اور کریکٹر دونوں اسٹوڈنٹس تک پہنچا رہے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق نالج کافی حد تک، لیکن کریٹیکل تھنکنگ میں کافی کمی پائی جاتی ہے، اور کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فقدان ہے۔ صحیح۔ معاملات کی درستگی، وعدے کی پابندی، ٹائم کی پابندی، اپنے فرائض کو اچھی طرح انجام دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کریکٹر کے اندر آتی ہیں۔ اس میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کو کہیں بھی ایڈریس نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کریکلم میں کہیں بھی یہ چیزیں انکارپوریٹ نہیں کی گئیں۔ عام طور پہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا اچھا کام کرنے سے کیا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کا اچھا جو کام ہے وہی تبدیلی لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت کہا ہے، اسمال لٹل ایکٹس when multiplied by millions of people, that change a nation۔ سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کریکٹر کا جو فقدان ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، سر اس کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ ایک تو کریکولم میں کچھ چیزیں ایسی ڈیولپ کی جائیں، اس کے علاوہ کیا ایسا ہو سکتا ہے جس سے یہ کریکٹر کے فقدان کو ختم کیا جا سکے؟ میری رائے میں جو سب سے بڑا قدم ہم لے سکتے ہیں، جس کی اس وقت شدید کمی ہے، کلاس 1 سے لے کے ایم ایس سی لیول تک ہر سال جو کلاس ہوتی ہے اس کے کریکلم میں ایک پارٹ ایسا ہونا چاہیے جو کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ہو۔ ایک چیز تو یہ ہے، یہ چیز جب آ جائے گی کریکلم میں تو اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا۔ مائنڈ سیٹ آج کل کیا چل رہا ہے کہ جو آدمی
کسی بھی ذرائع سے دولت کما لیتا ہے یا کسی بھی ذریعے سے بغیر میرٹ کے اچھے عہدے پر پہنچ جاتا ہے وہ کامیاب ہے. ایسے ہی جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ شخص جو ایماندار ہے یا اچھے طریقے سے کام کرتا ہے یا حق بات کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ نادان ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہمارے کریکلم نے بنا دیا ہے اور یہ اسی وقت چینج ہو سکتا ہے جب ہم کریکٹر بلڈنگ کو اس میں لے کر آئیں گے. اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا بھی اس میں کافی رول ہے, سوشل میڈیا کا, ہمارے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کا. پاکستان میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو شوکیس کریں, ان کے اچھے کاموں کو سامنے لے کر آئیں تاکہ پاکستان کا ایک سافٹ اور پازیٹیو امیج دنیا تک پہنچے. اور خاص طور پہ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنے 24 آورز میں سے اپنے پرائم ٹائم میں کچھ وقت ایسا رکھیں جس میں ہم پاکستان کے بہت سارے اچھے لوگوں کو شوکیس کریں. سر, پاکستان میں جو انجینئرنگ کی تعلیم ہے اس کے معیار سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ پاکستان میں انجینئرنگ کی تعلیم بہتر ہے لیکن اس میں ابھی کچھ گیپس ہیں. اگر ہم ان گیپس کو دور کر دیتے ہیں تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم عالمی معیار کی انجینئرنگ کی ایجوکیشن دے سکتے ہیں. سر, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی بھی کریں کہ کیا گیپس اس وقت موجود ہیں. علی صاحب, میرے خیال میں 4 گیپس بڑے میجر گیپس ہیں. اگر ہم ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں تو ہم پاکستان میں ایک عالمی معیار کی تعلیم دے سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے. پاکستان میں اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اگر اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو نکالی جائے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو ملا کے تو وہ تقریباً 40:1 بنتی ہے. 40 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹیچر. صحیح. اب میں آپ کو لے جاتا ہوں امریکہ, یورپ. وہاں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے وہ 3:1 سے لے کے 5:1 ہے. 3 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹیچر, 5 اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹیچر, یہ میکسیمم ہے. صحیح. چلے میں اگر یہ کہوں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں ہمسایہ ملک کی اپنی. ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک سلسلہ ہے IITs کا, بالکل, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی تقریباً 28 ہیں وہاں پہ, اور ان میں جو ایوریج اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے وہ 10:1 ہے. 10 اسٹوڈنٹس ایک ٹیچر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم بھی چند چیدہ یونیورسٹیوں کو فوکس کر کے وہاں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو بہتر کر کے ایک عالمی معیار کے گریجویٹ پیدا نہ کر سکیں. IIT کا گریجویٹ اس کو پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. دوسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ سافٹ سکلز ہیں. ہمارا انجینئرنگ کا کریکولم سافٹ سکلز پہ بالکل خاموش ہے, کوئی اس میں کمپوننٹ سافٹ سکل کا نہیں ہے. جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنز اپنا اشتہار دے رہی ہیں آج کل جابس کا, انجینئرس کا, اس میں جو 10 سکلز وہ لسٹ کرتی ہیں جو اپنے امپلائی میں چاہتی ہیں اس میں 7 سافٹ سکل ہیں. کمیونیکیشن سکل, پریزنٹیشن سکل, پبلک اسپیکنگ, پرابلم سالونگ, یہ کہیں بھی انجینئرنگ کے کریکولم میں کور نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گریجویٹ ان میں بہت لیگ کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر پاتے. تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ فنڈنگ کی کمی. انجینئرنگ یونیورسٹیز کے لیے جو فنڈ مختص کیے جاتے ہیں وہ بہت کم ہیں, ان کی فنڈنگ میں اضافے کی ضرورت ہے. اور جو چوتھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے اپنی ایجوکیشن کو, انجینئرنگ ایجوکیشن کو عالمی معیار پہ لانے کے لیے, وہ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج ہے. صحیح. اب اس میں کچھ مسائل ہیں, کچھ مسائل انڈسٹری کی طرف سے اور کچھ مسائل ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیز کی طرف سے بھی ہیں. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اگر کوئی ایسا فریم ورک بنا لیا جائے کہ دونوں بیٹھ کے مشاورت سے چلے تو لوکل پرابلمز نہ صرف سالو ہوں گی, لوکل ریسرچ ہوگی, لوکل سلوشنز لو کاسٹ آئیں گے. تو یہ 4 چیزیں اگر میں سمرائز کروں کہ اگر ہم کر لیں تو ہم اپنی انجینئرنگ ایجوکیشن کو عالمی معیار پہ لے کر جا سکتے ہیں. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کو امپروو کر لیں, سافٹ سکل کو کریکولم میں انکارپوریٹ کریں, تیسرے نمبر پہ ہم فنڈنگ امپروو کرے, اور یہ گورنمنٹ سے میری درخواست ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کی فنڈنگ کو وہ امپروو کرے. چوتھے نمبر پہ
एकेडेमिया और इंडस्ट्री की लिंकेज इसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में उसके तकरीबन हर डिपार्टमेंट में आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है ये कन्वेंशनल सिस्टम से किस तरह मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है। दो किस्म के सिस्टम एजुकेशन के हैं, एक कन्वेंशनल और एक आउटकम बेस्ड। जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें जो करिकुलम डिज़ाइन होता है वो टीचर बेस्ड होता है, टीचर खुद डिज़ाइन करता है और उसको पढ़ा देता है। जबकि जो आउटकम बेस्ड सिस्टम है एजुकेशन का उसमें स्टूडेंट बेस्ड होता है। स्टूडेंट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स पैदा करनी होती हैं, उसको सामने रखते हुए वो सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है ताकि स्टूडेंट मार्केट रेडी ग्रेजुएट बने। सही। दूसरी जो अहम फ़र्क है इन दोनों सिस्टम में, कन्वेंशनल सिस्टम में कोई फीडबैक सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट को पढ़ा के जब आप पास आउट कर देते हैं उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि क्या उसने इंडस्ट्री की नीड पूरी की, क्या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आउटकम बेस्ड सिस्टम में एक पूरा फीडबैक का मैकेनिज़्म मौजूद है। एम्प्लॉयर से फीडबैक ली जाती है, इंडस्ट्री से फीडबैक ली जाती है, एलुमनाई से जो पास आउट स्टूडेंट उनसे फीडबैक ली जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एम्प्लॉयर से पूछा जाता है कि हमारे ग्रेजुएट्स में किस चीज़ की कमी है। इस फीडबैक के नतीजे में फिर करिकुलम को तब्दील किया जाता है, टीचिंग मेथड्स को रिव्यू किया जाता है और जो आने वाले ग्रेजुएट्स हैं उनमें वो गैप्स या कमी नहीं होती जो पहले रह गई थी। तो ये मेन फ़र्क है कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में और आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में। और अगर आप मुझे इसकी इजाज़त दें तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे साबका वाइस चांसलर जनाब फजल अहमद खालिद साहब की बड़ी काविश थी कि उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश से तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आउटकम बेस्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, फीडबैक का निज़ाम इम्प्लीमेंट किया और इस तरह जो है क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट हमारी पहले से अब काफ़ी बेहतर है। सही। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास जो नए टीचर्स आते हैं क्या उनकी ट्रेनिंग का कोई प्रॉपर निज़ाम मौजूद है जिसके ज़रिए उनकी ट्रेनिंग होती हो? टीचिंग अली साहब एक फ़न है और मैं समझता हूँ कि हर फ़न जो है उसको सीखना ज़रूरी होता है, उसके बगैर वो आता नहीं। सिंपल ग्रेजुएट करके अगर आप टीचिंग में आ जाएं तो वो क्वालिटी आप नहीं दे सकते जो ट्रेनिंग के बाद आप दे सकते हैं। अच्छा टीचर, ट्रेन टीचर अच्छा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पैदा करेगा। सही। हमारे यहाँ एक सिस्टम तो है लेकिन मैं समझता हूँ उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की और उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और किसी भी टीचर को उस वक्त तक टीचिंग क्लासेस ना दी जाएं जब तक वो इब्तदाई ट्रेनिंग के पढ़ाना किस तरह है या पढ़ाने का फ़न क्या है वो ना जान ले और प्रॉपर ट्रेन ना हो जाए। सर, जो टीचर्स आपके यहाँ इन सर्विस हैं क्या उनकी ट्रेनिंग्स पे फोकस किया जाता है और अगर किया जाता है तो किस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है? असल में प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो है वो दो चीज़ों से आती है। जी सर। एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड और दूसरा कंटिन्यूअस पर्सनल इम्प्रूवमेंट। आपने इन सर्विस ट्रेनिंग की बात की टीचर्स की, मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें किसी भी अच्छे टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड और दूसरा कंटिन्यूअस पर्सनल डेवलपमेंट। और ये दोनों चीज़ें तब आती हैं जब इन सर्विस कोर्सेज़ गाहे बगाहे यूनिवर्सिटी करवाती रहे। पूरी दुनिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ इस पे बहुत फोकस करती हैं, अपने टीचर्स की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इन सर्विस करवाती रहती हैं। वो नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और अपने तलबा तक पहुंचाते रहते हैं। इस तरह उनके ग्रेजुएट की क्वालिटी भी बेहतर होती है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि किसी स्टेज पे इन सर्विस ट्रेनिंग का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम वज़ा हो ताकि टीचर जो है वो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करता रहे। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपका माशाल्लाह से 20 सालों से ताल्लुक़ है तालीम व तदरीस के साथ और आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जो है वो बस्ता हैं। सर, इसके अभी अपडेटेड कौन कौन से शोबे हैं और कौन कौन सी फील्ड में ये इंजीनियरिंग करके लोग जाते हैं, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा बताएं। जी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 5 शोबे हैं। नंबर 1 वाटर सप्लाई
اینڈ سیوریج، فراہمی آب یا نکاسی آب میں اس کو کہوں گا، واٹر اینڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، یہ دوسرا شعبہ ہے۔ تیسرا شعبہ جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، کوڑا کرکٹ جتنا بھی ہے اس کو جمع کرنا حفاظان صحت کے اصولوں کے مطابق، اور پھر اس کو ٹھکانے لگانا حفاظان صحت کے اصولوں کے مطابق، اس کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ چوتھا شعبہ جو ہے وہ ایئر اینڈ نوائز پولوشن کنٹرول، اور پانچواں شعبہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ۔ جب بھی کوئی پروجیکٹ بنتا ہے اس سے جو انوائرمنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی ڈسٹربنس کو ایکسیپٹیبل لیول تک کم کر دینا، یہ وہ اسٹڈی ہے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کی۔ تو یہ 5 شعبے ہیں جس پہ انوائرمنٹل انجینئرنگ جو ہے وہ محیط ہے۔ سر پاکستان کے اس وقت جو بڑے کہہ لیں کہ انوائرمنٹل مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں اور آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے میرے خیال میں اس وقت 3 انوائرمنٹل ایشوز بہت بڑے ہیں۔ سب سے پہلا واٹر پولوشن۔ ہم اپنی واٹر باڈیز میں، نہروں میں، دریاؤں میں، لیکس میں ان ٹریٹڈ ویسٹ واٹر بڑے عرصے سے ڈسپوز آف کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو آبی حیات ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے، صحیح، ان کی کوالٹی بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور وہ ان پرپزز کے لیے آہستہ آہستہ قابل استعمال نہیں رہیں گے جن پرپزز کے لیے واٹر باڈیز استعمال ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارا بہت بڑا انوائرمنٹل ایشو ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں 5-6 سال میں آپ کے سامنے آنے والا ہے، وہ فریش واٹر کی کمی ہے۔ صحیح۔ اس وقت فریش واٹر جو 90% ہے وہ اریگیشن میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا بہت سارا پانی اس میں ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا اریگیشن سسٹم ابھی ہم نے امپروو نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کانسیپٹ پہ کام کرنا پڑے گا کہ کراپ فار ایوری ڈراپ۔ صحیح، اگر ہم اس پہ نہیں آتے تو ہم بہت جلدی فریش واٹر کی شدید کمی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ صحیح، ہم بہت سارا پانی اریگیشن میں بچا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ قدم نہ لیے تو ایسا وقت آنے والا ہے کہ فریش پانی لینا ایک بہت بڑا ایشو عام آدمی کے لیے ہوگا۔ اور تیسرا جو ایشو ہے وہ لوکل لیول کا ہے۔ واٹر پولوشن اور فریش واٹر یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن تیسرا جو انوائرمنٹل ایشو ہے وہ لوکل لیول کا ہے، وہ ہے ایئر پولوشن۔ اور یہ جو ہمارے میگا سٹیز ہیں اس میں جو گاڑیاں اور موٹر سائیکل کی تعداد زیادہ ہے، اس کی وجہ سے یہ ایئر پولوشن کا ایشو وہاں پیدا ہوا ہے، جس میں اسموگ سارے لوگ جانتے ہیں۔ سر پاکستان میں انوائرمنٹل انجینئرنگ بھی ہے اور انوائرمنٹل انجینئرز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود انوائرمنٹ کو بہتر بنانے میں زیادہ کام نہیں ہو پا رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا۔ جی سر۔ میں اس کا سٹارٹ لینا چاہوں گا ہمارا جو لیگل فریم ورک ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے۔ صحیح۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت پاکستان کے پاس بیسٹ، دنیا کا بیسٹ آف دی بیسٹ لیگل فریم ورک ہے۔ پہلے ہم اس کو کہتے تھے پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ، اور 18ویں ترمیم کے بعد جب انوائرمنٹ اور ایکالوجی ڈیوالو ہو کے صوبوں کے پاس آ گئے ہیں تو اب ہر صوبے کا اپنا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے۔ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انوائرمنٹ کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ صحیح۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر اتنا اچھا لیگل فریم ورک موجود ہے تو پھر ایشو کہاں ہے؟ ایشو ہے امپلیمنٹیشن میں۔ صحیح۔ ہماری امپلیمنٹیشن ہوتی ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کے تھرو۔ ہر صوبے میں ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں۔ میں صرف 2 مسائل کی طرف اشارہ کروں گا۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کی میجر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، وہاں ریلیونٹ اور ایکسپرٹ ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ نہیں آئے گا کام آگے نہیں چلے گا، امپلیمنٹیشن بہتر نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جو مسئلہ ای پی ایس کا ہے وہ ریسورسز کی کمی ہے، فنڈنگ کم ہے، اکوپمنٹ کم ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کو ایڈریس کر لیا جائے، ان کی میجر ریسٹرکچرنگ کر دی جائے، ریلیونٹ اور ٹرینڈ پروفیشنل ان میں آ جائیں، ان کو ریسورسز دے دیے جائے، تو میرا خیال ہے کہ امپلیمنٹیشن بہتر ہوگی اور انوائرمنٹ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سر پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والے کچھ برسوں میں
پانی کی قلت کے چانسز ہیں. کیا یہ بات درست ہے اور کس حد تک درست ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم ابھی انڈیویجول لیول پہ کیا ایسے میئرز لے سکتے ہیں یا گورنمنٹ لیول پہ بھی جس سے ہم اس سچویشن سے بچ سکیں؟ یہ بات بالکل درست ہے، 100% درست ہے کہ ہم پانی کی قلت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اور اگلے 10 سالوں میں یہ حالت ہوگی کہ لوگ بالٹیاں لے کے قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے پانی لینے کے لیے، تاکہ وہ اپنی پانی کی روزانہ کی ضروریات کو پورا کر سکیں، پینے کی، کپڑے دھونے کی، نہانے کی. حل کیا ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ اس کے 2 حل ہیں. صحیح. پہلا حل ہے ہم ڈیمز بنائیں، واٹر کی سٹوریج کریں اور اریگیشن سسٹم کو ٹھیک کریں، اس میں پانی کے ضیاع کو روکیں. دوسرا حل رین واٹر ہارویسٹنگ. بارش جب آتی ہے اس کا پانی ضائع ہو جاتا ہے. صحیح. اگر میں پھر آپ کو مثال دوں اپنے ہمسایہ ملک کی، وہاں 28 صوبے ہیں، ہر صوبے میں رین واٹر ہارویسٹنگ ایکٹ بنا ہوا ہے. صحیح. اور وہاں بائی لاز کے اندر جو گھر بنتے ہیں یہ کمپلسری ہے کہ ہر گھر رین واٹر ہارویسٹنگ کا سسٹم لگائے اور پھر اس رین واٹر کو نان پورٹیبل یوزز کے لیے استعمال کرے. نان پورٹیبل یوزز کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ پودوں کو پانی لگا سکتے ہیں، وہ اپنی گاڑی کو دھو سکتے ہیں، وہ فرش کو دھو سکتے ہیں، یہ نان پورٹیبل یوزز ہیں. اس طرح ہم بہت سا فریش واٹر بچا سکتے ہیں. پاکستان میں 4 صوبے ہیں، لیکن تاحال ہم نے ابھی تک کوئی رین واٹر ہارویسٹنگ ایکٹ بھی نہیں بنایا اور نہ ہی اس کو بلڈنگ بائی لاز میں شامل کیا ہے کہ یہ کمپلسری ہو. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. 10 مرلے کا ایک گھر اس وقت 1.5 کروڑ روپے کا بن رہا ہے، صحیح. اور رین واٹر ہارویسٹنگ کا جو سسٹم لگتا ہے وہ صرف 1 لاکھ کا ہوتا ہے. یہ کاسٹ کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹل کاسٹ کے. تو گھر والے اس کو لگا سکتے ہیں، لیکن اگر بائی لاز ہوں اور ان کی ریگولرس امپلیمنٹیشن. اچھا سر، انجینئرنگ میں جو ٹیچرز آ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، انجینئرنگ میں جو ٹیچرز آ رہے ہیں، یہ پیغام میں اپنے لیے بھی سمجھتا ہوں، میرے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی استعداد میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں. صحیح. چلتے رہنا زندگی ہے، رک جانا موت ہے. بالکل ایسے. مولانا روم فرماتے تھے کہ روح کی اس سے بڑی بیماری اور کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگیں. تو ہم اساتذہ کو، مجھے کبھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے. صحیح. دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کردار، گفتار، اپنی ذمہ داری کو نبھانا، ٹائم کی پابندی کرنا، اس حوالے سے مجھے اور ہمارے تمام جو ٹیچرز ہیں ان کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، کیونکہ طلباء ٹیچر کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. صحیح. اور آخری چیز، جب بھی ہم طلباء کو ڈیل کریں یا میں طلباء کو ڈیل کروں تو ان کو اپنا اولاد سمجھ کے ڈیل کروں. صحیح. اور ان کی بہتری کے لیے اور ان کی اچھائی کے لیے اسی طرح بے چین اور مضطرب رہوں جیسے کہ میں اپنی اولاد کی بہتری اور اچھائی کے لیے مضطرب رہتا ہوں. یہ میرے 3 پیغامات ہیں. سر، قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن اور قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کو میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں. میں ان کو اپنا مینٹور سمجھتا ہوں. میں نے ان سے بہت سیکھا ہے اور میں ان کا ریگولر ویور ہوں. اور نوجوانوں کے لیے وہ جو کام کر رہے ہیں، ان کی سکلز کی امپروومنٹ کے لیے جو کام کر رہے ہیں، جو پازیٹیوٹی ان میں پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہے. سر، تھنک بگ یوٹیوب چینل پہ میں نے آپ کے 1-2 پروگرامز دیکھے تھے. سر، وہ اس کا کیا ویژن ہے اور اس پہ آپ کس طرح کے پروگرامز کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھنک بگ بیسیکلی اس کا ویژن یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط پاکستان بنانا چاہتے ہیں. کس طرح بنانا چاہتے ہیں؟ ہم یوتھ میں پازیٹیوٹی پیدا کر کے، ان میں کریکٹر بلڈنگ کر کے، ان کی سکلز کو امپروو کر کے اور ان کو ایک ہائیلی موٹیویٹڈ ریسورس میں تبدیل کر کے ہم پاکستان کو ایک مضبوط اور بہترین ملک بنانا چاہتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد حیدر شیخ صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میں بہت بہت مشکور ہوں آپ کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. خاص طور پہ جو انوائرمنٹل ایشوز پہ انہوں نے بات کی، اس میں بہت سارے لرننگ کی پوائنٹس تھے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.